أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوني وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدنی علما آمین۔ تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں۔ لاکھوں کروڑ درود و سلام و تسبیح مقدس مقدس پر جن کا نامی نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کے رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت و رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ برادران اسلام، جو آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد کہ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کون سی وہ ذات ہے جو پریشان حال کی پکار کو سنتی ہے۔ اذا دعا، جب بھی وہ اس کو پکارے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور وہ ذات ایسی ہے کہ پریشان حال جو بندہ ہے اپنے بندوں کو مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آزمائشوں سے نکالتی بھی ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین کا جانشین بناتی ہے۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، تو کیا اس اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت ہی تھوڑی نصیحت حاصل کرتے ہو تم لوگ۔ یہ آیت دوستو مکی حالات کے تناظر میں نازل ہوئی تھی۔ مکے میں صحابہ مجبور تھے، بے بس تھے، لاچار تھے اور ستائے جا رہے تھے کفار مکہ کے ہاتھوں۔ اس وقت صحابہ پریشانیوں میں گر کر، مصیبتوں میں مبتلا ہو کر، ظلم و ستم کو سہ کر رب العالمین کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے ہوئے تھے اور اللہ رب العالمین سے مستقبل کی، روشن مستقبل کی امید رکھے ہوئے تھے۔ جب وہ اللہ رب العالمین کے سامنے گریہ عذاری کر رہے تھے مکے کے اس ماحول میں، تو اللہ رب العالمین نے اپنی نصرت اور تائید کا وعدہ کرتے ہوئے قرآن مجید کی یہ آیت اتاری کہ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کہ مصیبتوں میں گر کر، آزمائشوں میں مبتلا ہو کر، تم ظلم و ستم کو سہتے ہوئے آج جو گریہ عذاری کر رہے ہو، آج جو دعا کر رہے ہو، وہی اللہ کی ذات ہے جو تمہیں ان مصیبتوں سے نکالے گی، تمہیں ان پریشانیوں سے نکالے گی، ان آزمائش بری زندگی سے نکالے گی۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین کا جانشین بنائے گی۔ حالانکہ ابھی تو صحابہ لاچار تھے، بے بس تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ جو تمہاری گریہ عذاری ہے نا، جو دعا کے ہتھیار کو تم لوگوں نے تھام کے رکھا ہے نا، جو دعائیں کر رہے ہو، ان دعاؤں کی بدولت اللہ رب العالمین نے فرمایا تم لوگوں کا روشن مستقبل تمہارے سامنے ہے۔ ان دعاؤں کی وجہ سے اللہ ان آزمائشوں سے تم لوگوں کو نکال کر وہ دن بھی آئے گا کہ اسی سرزمین پر تم لوگوں کا سکہ چلے گا۔ اللہ رب العالمین سرزمین کا اقتدار تم لوگوں کو عطا کرنے والا ہے تمہاری دعاؤں کی وجہ سے۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، تو کیا اس اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ حضرات، اس آیت کے اندر ہمارے لیے پیغام اور سبق ہے کہ ہماری انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی، ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں جو بھی ہمارا چھوٹا سے چھوٹا مسئلہ یا بڑا سے بڑا مسئلہ ہو، کوئی بھی الجھن ہو، زندگی کا کتنا ہی دوستو بڑا سے بڑا مسئلہ کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر پیغام دیا کہ اگر تم اپنی اجتماعی زندگی میں گریہ عذاری کا ماحول بنا دو، آنسو بہانے کا ماحول بنا دو، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تمہارے اس مسئلے کو حل کروں گا، تمہاری دعاؤں کو سنوں گا۔ اور یہی دوستو میرا موضوع ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔
اور اسی موضوع کو سننے کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ لوگ یہاں پر دوستوں جمع ہیں۔ دیکھیے دوستوں، حالات طبیعت میری ناساز تھی، رات میں طبیعت خراب تھی، لیکن آپ لوگوں سے وعدہ تھا تو الحمدللہ آپ لوگوں کے پاس آ چکا ہوں۔ دعا کیجیے کہ اللہ رب العالمین شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، شفا کاملہ۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب اشعث اکبر مدفون بالابواب لو اقسم علی اللہ لبرہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ ان سبوں میں انشاءاللہ کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے پراگندہ حال پراگندہ بال ہوتا ہے، زمین پر معاشرے والوں میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن اللہ کی نظروں میں اس کی وہ قیمت ہوتی ہے کہ زمین پر قسم کھا لے ساتویں آسمان پہ اللہ اس کی قسم کی لاج رکھتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ان سبوں میں کوئی ایسا بندہ ہوگا، تو دعا کیجیے کہ اللہ رب العالمین ان باتوں پہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ دیکھیے شاید آپ لوگوں نے یہ موضوع دوستوں رمضان کی مناسبت کو سامنے دیکھ کر مجھے آپ لوگوں نے یہ موضوع دیا ہے، بالکل دوستوں صحیح وقت پہ یہ موضوع رکھا جا رہا ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار۔ آپ جانتے ہیں رمضان کی جو خصوصی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے نا، اس میں ایک عظیم عبادت دعا بھی ہے۔ اگر قرآن و حدیث کا آپ مطالعہ کریں نا تو قرآن و حدیث میں تاکید آئی ہے کہ رمضان کے علاوہ بھی دعا ہوتی ہے جو شرف قبولیت سے نوازی جاتی ہے، لیکن خصوصاً رمضان میں اللہ رب العالمین نے دعا کی تاکید کی ہے کہ رمضان میں دعا کیا کرو، کیونکہ رمضان کا دعا سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ رمضان میں دعائیں شرف قبولیت سے نوازی جاتی ہیں۔ آپ قرآن مجید کی سورۃ بقرہ آپ نے پڑھی ہوگی، دوسرا پارہ، قرآن کی آیتوں کی ترتیب پر آپ غور کیجیے۔ اللہ رب العالمین نے رمضان کے مسائل بیان کرتے کرتے دعا کا ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اللہ نے فرمایا کہ روزہ مومن کی عملی زندگی پر کس قدر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے روزے کے احکام و مسائل ذکر کیے۔ اللہ نے فرمایا کہ مسافر ہے تو اس کو کس طرح روزہ رکھنا ہے، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ اگر کوئی بیمار ہے تو اسے کس طرح روزہ رکھو، اسے کس طرح مسکینوں کو کھانا کھلا کے روزے کے فریضے سے نکل جانا ہے۔ اور اسی طرح اس کے بعد اللہ رب العالمین نے رکھا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ نے فرمایا اس قرآن کا بھی رمضان کے مہینے سے گہرا تعلق ہے۔ اس کے جسٹ بعد اللہ رب العالمین نے جو آیت رکھی نا وہ یہ آیت ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ۔ آپ غور کیجیے اس قرآن کی آیتوں کی اس ترتیب پر مفسرین نے یہ نقطہ ذکر کیا ہے کہ رمضان کا دعا سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس دعا کا رمضان سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور دعا کرنے کی اللہ نے رمضان کے مہینے میں تاکید کی ہے، اور ہماری جو دعائیں رمضان کے مہینے میں خصوصی طور پر ہوتی ہیں وہ شرف قبولیت سے دوستوں نوازی جاتی ہیں۔ دعا کیا چیز ہے دوستوں؟ دعا ہمارے ہر قسم کے مسائل اور الجھنوں کا حل ہے، ہماری بیماریوں کا علاج ہے۔ ہماری زندگی میں جتنے دوستوں دکھ ہے، رنج ہے، ٹینشن ہے، ان ساری دوستوں بیماریوں کی دوا دعا ہے۔ اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہماری بیماریوں کا علاج اللہ رب العالمین نے دعا کی شکل میں ہمارے ہاتھ میں دے دیا۔ زندگی کے ہمارے جتنے مسائل ہیں ان مسائل کا حل دعا کی شکل میں اللہ رب العالمین نے ہمارے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ اور پھر آپ غور کیجیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب تم اپنے مسئلے کو دامن قلم مستح کر کے ہاتھ اٹھا کر میرے سامنے اپنے مسئلے کو رکھتے ہو نا، ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تمہاری آواز تک پہنچتا ہوں، تمہاری دعا تک میں پہنچتا ہوں، تمہاری دعاؤں کو رب العالمین نے فرمایا سنتا ہوں۔ اور اللہ سے بڑھ کر وعدوں کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ انبیاء میں اعتماد تو دیکھیے، اب نبیوں کے اندر یقین تو دیکھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا ایک سوال رب العالمین کے سامنے رکھ کر کیا کہتے ہیں؟ ان ربی لسمیع الدعاء، کہ جس ذات کے سامنے میں اپنا سوال رکھا ہوں، جس ذات کے سامنے میں نے اپنی الجھن اور اپنے مسئلے کو رکھا ہے، مجھے یقین ہے کہ اللہ ضرور پر ضرور میری دعا کو سنے گا۔ اللہ دعاؤں کا سننے والا ہے۔ جب اللہ نے کہا نا ادعونی استجب لکم، میرے بندوں مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا، تو رب العالمین اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے کیسے کیسوں کی دعا سنتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ کفار مکہ، مشرکین مکہ جب سمندری راستے پر چلتے ہیں، جب دریا میں ان کا سفینہ ان کی کشتی پہنچتی ہے، اور جب دریا کی موجیں ان کے سفینے کے ساتھ کھلواڑ کرنے لگتی ہیں، جب بھور میں ان کی کشتی پھنستی ہے، تو اللہ نے فرمایا کون؟ ابو جہل جیسے لوگ، ابو لہب جیسے لوگ۔ اللہ نے فرمایا یہ کفار مکہ جب
समंदर की मौजें उनके सफीने के साथ खिलवाड़ करने लगती हैं, तो अल्लाह ने फरमाया थोड़ी देर के लिए दाउल्लाह मुखलिसीना, अपने खुदाओं को झुठलाकर, अपने खुदाओं को भुलाकर थोड़ी देर के लिए समंदर की मौजों में जब वो लिल्लाहियत के साथ, इखलास के साथ मुझे पुकारते हैं ना, अल्लाह किस कदर कदरदान है, किस कदर गफूर रहीम है। अल्लाह को मालूम है, अल्लाह को मालूम है कि जब इनका सफीना, इनकी कश्ती जब किनारे पर लगाऊंगा, वापस ये मेरे साथ शिरक करेंगे, मुझसे बगावत करेंगे, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ने फरमाया उनकी ये अदा जो लिल्लाहियत के साथ, इखलास के साथ अपने माबूदों को भुलाकर, झुठलाकर उन्होंने थोड़ी देर के लिए मुझे भी याद किया ना, अल्लाह ने फरमाया उनके सफीने को भी उन मौजों से निकालता हूं, उनकी जान को भी मैं बचाता हूं। यह है दुआ दोस्तों। और इस दुआ के बारे में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुआ हुवल इबादत। क्या चीज है दुआ? तिरमिज़ी की हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया दुआ ही तो हकीकत में इबादत है, दुआ ही तो असल इबादत है। क्या मतलब? दुआ हकीकत में इबादत इस तरह कि दुआ में जो गिरिया गुजारी होती है, दुआ में दोस्तों जो आजिज़ी होती है, जो रोना और धोना होता है, दुआ में जिस तरह खुशू खुशू होता है ना, हमारी दूसरी इबादतों में इस तरह आजिज़ी दोस्तों बहुत कम नजर आती है। इसीलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी जो दुआएं हैं ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यही असल इबादत है। और दुआ की अहमियत के ताल्लुक से आप अपने ज़हन और दिल और दिमाग पे बात फिट कर लीजिए। कौन सी बात? कि आप जो सवाल कर रहे हैं, जो मसला आप लोगों ने रब्बुल आलमीन के सामने रखा है, वो सवाल आप लोगों का पूरा हो कि न हो, आपकी जो उम्मीद है, आपकी जो तमन्ना है, आपकी जो जरूरत है, वो जरूरत दुआ के जरिए पूरी हो कि न हो, लेकिन ज़हनों में एक बात रखें कि इस दुआ से मैं बंदगी का सबूत दे रहा हूं, इस दुआ के जरिए मैं अल्लाह की इबादत, मेरा सवाल पूरा हो कि ना हो दूसरी बात है, लेकिन इस दुआ पर मुझे अजर और सवाब जरूर मिलेगा। ये बात दोस्तों अपने ज़हन और दिमाग में आप फिट कर लें। इसीलिए दोस्तों हमारी शरीयत की ये तालीम है कि हालात कितने भी नागुफ्तागा क्यों ना हो, हालात कितने ही कठिन क्यों ना हो, हालात कितने ही चैलेंजेस भरे क्यों ना हो, हाँ ये हो सकता है कि हालात का मुकाबला करने की ताकत हमारे अंदर नहीं है, हमारा दुश्मन जो है ना बड़ा ताकतवर है, सामने जो फौज खड़ी है नाकाबिले तस्कीर है, हम उसे हरा नहीं सकते। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम्हारा दुश्मन मजबूत हो, तुम्हारे सामने कोई रास्ता ना हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस वक्त हाथ उठा दो, उस वक्त तुम्हारा बेहतरीन हथियार, उस वक्त तुम्हारा मजबूत हथियार तुम्हारी दुआ है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहां सारे रास्ते बंद नजर आए वहां पर हाथ उठा दो इखलास के साथ, यकीन के साथ, जहां सारे रास्ते बंद वहां तुम्हारी दुआएं रास्ता पैदा कर सकती है। ठीक है, दुश्मन हमारा मजबूत है, फौज नाकाबिले तस्कीर हरा नहीं सकते, लेकिन दुआएं तो कर सकते हैं ना। सैयद तरगीब की हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया आजजुन्ना से मन अजजानी दुआ, आजजुन्ना से मन अजजानी दुआ। आपने फरमाया सबसे ज्यादा लाचार, सबसे ज्यादा बेबस, सबसे ज्यादा आजिज वो इंसान है जो दुआ करने से भी आजिज है। क्या मतलब इस हदीस का? कि ठीक है तुम कोई और वसाइल अपना सको कि ना अपना सको, कोई और तदबीर कर सको कि ना कर सको, दुआएं तो कर सकते हो ना। दुआ वो हथियार है जिसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कभी फरामोश नहीं करना है, इस हथियार को कभी जमीन पर नहीं फेंकना है। आपने फरमाया सबसे ज्यादा लाचार और बेबस कोई जिसे दुआ करना भी ना आता। रब्बुल आलमीन ने अपने कानून बयान किया है कुरान मजीद के अंदर, और 10 आयतों में ये कानून मिलेगा। अल्लाह ने फरमाया मेरी मदद ऐसे नहीं आती, मेरी ताई जमीन पर ऐसे नहीं आती, मेरी मदद गिरियावजारी की बात आती है, मेरी मदद रोने और धोने की बात आती है, मेरी मदद आंसू बहाने की बात आती है। अल्लाह ने फरमाया जब इज्तिमाई तौर पर पूरी उम्मत मुस्लिमा में गिरियावजारी का माहौल बनता है, जब दुआएं होती हैं, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरी मदद आती है। फलौला इज़ जाअहुम बअसुना तज़र्रऊ, सूरह सज्दा में आप देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मैं अपने बंदों पर बड़ा अजाब और फाइनल अजाब देने से पहले छोटे छोटे अजाब में मुब्तला करता हूँ। वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर। अल्लाह ने फरमाया बड़ा अजाब लाने से पहले छोटे छोटे अजाब के जरिए मैं बंदों को मुलविस करता हूँ अजाब के अंदर। लेकिन अल्लाह ने फरमाया फलौला इज़ जाअहुम बअसुना तज़र्रऊ, अल्लाह ने फरमाया अफसोस है कि अजाब का कोड़ा बरसने के बाद भी ये मुझसे मांगते नहीं, दुआएं नहीं करते, गिरियावजारी नहीं करते। फलौला इज़ जाअहुम बअसुना तज़र्रऊ, अल्लाह ने फरमाया ऐसा क्यों ना हुआ जब अजाब आया, छोटा अजाब, ये रोए होते, गिड़गिड़ाए होते, आंसू बाए होते,
یدی اوزانی کا ماحول بنائے ہوتے عذاب کے بادلوں کو میں ہٹا دیتا, ان کی مصیبتوں کو دور کر دیتا, انہیں آزمائشوں سے نکال دیتا. لیکن اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ, ان کے دل سخت ہو چکے, اور اتنے سخت کہ عذاب کا کوڑا برسنے کے باوجود یہ بیدار نہیں ہوتے, ان کی آنکھیں نہیں کھلتی. اور عذاب یاد رکھیے, ہماری اجتماعی زندگی ہو یا ہماری انفرادی زندگی, اللہ کی قسم دعا کے ذریعے ہم بڑے سے بڑے مسئلوں کو حل کر سکتے ہیں. یہ ایسا ہتھیار ہے جب سارے راستے بند, اس ہتھیار کو استعمال کرنا دوستوں سیکھیے, اس ہتھیار کو چلانا سیکھیے. یہ ہتھیار اگر آپ کے ہاتھ سے نہ گرے, زندگی کی ہر ٹینشن, ہر دکھ اور درد کی دوستوں دوا آپ لوگوں کے ہاتھ میں دعا کی شکل میں. ہم دشمنوں کی تدبیروں کو ناکام کر سکتے ہیں دعا کے ذریعے. میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ انبیاء کے واقعات رکھتا ہوں. جیسا دوستوں ہماری یہاں ماحول ہے, اسی ماحول کے اعتبار سے دوستوں میں نے اپنا موضوع منتخب کیا اور مواد آپ لوگوں کے لیے جمع کر کے لایا ہوں. میں کچھ انبیاء کے واقعات آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ, میں نے تو ان کی زندگی بڑی کیا دیکھتا ہوں, قدم قدم پر دلی اوزاری ملتی ہے مجھے انبیاء کی. قدم قدم پر انبیاء ہو رہے ہیں, گڑ گڑائے ہیں, اللہ کے سامنے مانگے ہیں. اور جب بھی دوستوں حالات ناگفتہ ہوئے, حالات بے قابو ہوئے, واللہ میں کہتا ہوں انبیاء نے اسی ہتھیار کو استعمال کیا ہے. فوراً دعا کی, اللہ رب العالمین حالات کو ان کے سازگار بنا دیتا ان کے لیے. اللہ رب العالمین کی مشکلوں کے مسائل کو حل کر دیتا. سب سے پہلے میں دوستوں کچھ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے جو پیغمبر ہیں ان کی زندگی ایک کا واقعہ کرتا ہوں, اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر آتا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام کو آپ دیکھیے, حضرت نوح علیہ السلام آپ دیکھیے, 950 سال تبلیغ کی, 950 سال توحید کی تبلیغ, اور نتیجہ کیا نکلا؟ 83 سے کچھ زائد لوگ ایمان لائے. جب حضرت نوح علیہ السلام مایوس ہو چکے, انہیں لگا کہ باقی جو نسل بچی ہے ان میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں, کوئی ایمان لانے والا نہیں, تو نوح علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ رب العالمین سے بد دعا کی. نوح علیہ السلام کی قوم نے اتنا پریشان کیا, اتنے بڑے مسائل میں گر گئے اور اتنے بڑے ٹینشن میں گر گئے کہ نوح علیہ السلام کو آخر میں 950 سال کے بعد بد دعا کرنی پڑی اپنی قوم. اے اللہ, ان میں سے اب کوئی ایمان لانے والا نہیں, باقی جو نسل ہے 83 سے زائد کچھ لوگ ایمان لائے, اے اللہ ان پر بس ہے. اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی. میں حیران ہوں نوح علیہ السلام کی دعا پر, حیران ہوں میں کہ دعا میں کیا دیکھتا ہوں کہ دعا گھنٹوں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دعا واللہ کہتا ہوں مختصر ہو, 2-3 الفاظ ہو, لیکن اخلاص کے ساتھ ہو, ادب کے ساتھ ہو, سلیقے کے ساتھ ہو, کرینے کے ساتھ ہو, دعا کی قبولیت کے تقاضوں کے ساتھ اگر دعا کی جائے نا, واللہ وہ دعائیں شرط قبولیت سے نوازی جاتی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے دعا تو مختصر کی, لیکن مختصر سی دعا نے انسانی تاریخ کے عظیم طوفان کو برپا کر دیا. کون سا طوفان؟ قرآن کہتا ہے وہی تجری بہم فی موج کالجبال. اللہ نے فرمایا جو نوح علیہ السلام کی کشتی نوح کو اور اہل ایمان کو لے کر چل رہی تھی نا, وہ ایسی ایسی موجوں کا مقابلہ کر رہی تھی, ایک ایک موج پہاڑ کے برابر. یہ قرآن کے لہجے میں بات کر رہا ہوں, قرآن کے انداز میں بات کر رہا ہوں. وہی تجری بہم فی موج کالجبال. اللہ نے فرمایا یہ طوفان نوح علیہ السلام کی مختصر سی دعا کی وجہ سے آیا. کیا دعا کی؟ اب الفاظ کو گنیے گا. نوح علیہ السلام نے جو دعا کی ہے یقین کے ساتھ, اور انبیاء کی دعا بھی کیسی ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا پیغمبر عاجز آ چکا, پیغمبر بے بس ہو گیا, پیغمبر لاچار ہو گیا اپنی قوم سے. فدعا ربہ. اب یہ اللہ رب العالمین کے الفاظ ہیں کہ میرے بندے نے مجھ سے دعا کی. کیا دعا کی؟ الفاظ گنیے گا. انی مغلوب فانتصر. اللہ اکبر. انی مغلوب فانتصر. لوگوں 3 الفاظ ہیں. کتنے؟ 3 الفاظ ہیں. آپ جانتے ہیں ان 3 الفاظ نے کتنا بڑا طوفان برپا کیا. قرآن کے لہجے پر آئیے. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر. اللہ نے فرمایا ان 3 الفاظ کے بعد آسمان جھرنی بن گیا, زمین چشموں میں تبدیل ہو گئی, آسمان سے بھی پانی برس رہا ہے, زمین سے بھی پانی ابل رہا ہے. اور دیکھتے ہی دیکھتے نوح علیہ السلام کی یہ جو دعا اخلاص و یقین کے ساتھ ہوئی تھی, ان 3 الفاظ کی وجہ سے میں نے نوح علیہ السلام کی قوم کو انسانی تاریخ کے عظیم طوفان میں ڈبو کے رکھ دیا. یہ اللہ رب العالمین کے الفاظ ہیں. ہاں یہ 3 الفاظ ہیں. کیا پتا چلا کہ انبیاء جب بھی مسائل سے دو چار ہوئے اپنی قومی زندگی میں, اللہ کی قسم اس کے ہتھیار اٹھایا. کون سا ہتھیار؟ دعا. لوگوں اس ہتھیار کو استعمال کرنا سیکھیے اور یقین کے ساتھ دعا کیجیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے, مدین پہنچتے ہیں, اپنی جان بچا کر مصر سے مدین پہنچے. جب مدین بھی پہنچے, موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کئی چیلنجز ہیں. سب سے بڑا چیلنج تو یہی ہے
کہ شناسائی کس طرح پیدا کریں. مدین میں موسیٰ علیہ السلام کو کوئی نہیں جانتا, نہ مدین والوں میں موسیٰ علیہ السلام کسی کو جانتے ہیں. چیلنج یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کون سہارا دے گا, کون سر چھپانے کے لیے چھت دے گا, کون کھانا دے گا, کون پینا دے گا, سب سے بڑا چیلنج ہے. لیکن یہ وہ نبی ہیں جو جانتے ہیں کہ جہاں سارے راستے بند ہو وہاں پر ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہے, وہاں اس ہتھیار کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے, وہاں دعا کرنے کی ضرورت ہے. کیا دعا کی اللہ رب العالمین نے اس دعا کا سورہ قصص کے اندر ذکر کیا. فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب اني انزلت الي من خير فقير. کیا دعا کی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب سارے راستے بند ہیں کہ یہاں کون مجھے کھلائے گا, کھانا مانگ رہے ہیں. ہاں, انفرادی طور پر اپنا نجی مسئلہ ہے نا موسیٰ علیہ السلام کا, بھوک لگی ہے, کھانا مانگ رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا فسقى لهما ثم تولى الى الظل. ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ کر کیا مانگ رہے ہیں, کہتے ہیں فقال رب انی انزلت الیک من خیر فقیر. اے اللہ آج زمین پر جو بھی تو خیر نازل کرے, جو بھی بھلائی نازل کرے, تیرا یہ بندہ موسیٰ علیہ السلام اس بھلائی کا محتاج ہے, اس خیر کا محتاج ہے. اللہ اکبر. آپ جانتے ہیں ادھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ رب العالمین نے راستہ پیدا کیا. کیا راستہ؟ جن بچیوں کے جانوروں کو پانی پلایا تھا اسی بچی کے باپ نے بچی کو بھیجا کہ اجنبی ہے تم کہتی ہو, مسافر ہے جس نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا, اگر وہ اجنبی ہے تو اسے سر چھپانے کے لیے چھت دینا, کھانا دینا, مہمان نوازی کرنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. جاؤ بلا کے لاؤ. موسیٰ علیہ السلام کو بلا کے لاتی ہے. اللہ رب العالمین, علماء کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کا ہتھیار استعمال کیا, دعا کی, اللہ نے کھانا بھی دیا. اور کھانا بنانے والی, آپ جانتے ہیں وہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا, کھانا بنانے والی بھی اللہ رب العالمین نے عطا کر دی. حضرات انبیاء نے اپنی گھریلو, اپنی قومی زندگی اور اجتماعی زندگی میں جب بھی مسائل سے دو چار ہوئے یہی ہتھیار اٹھایا, دعا کا ہتھیار. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے اور اللہ کہتا ہوں ہتھیار, دعا ہتھیار کیسے بنتی ہے اور اس ہتھیار کا استعمال کرنا کیسے, کیسے ہتھیار کا استعمال کرنا ہے, یہ سیکھنا ہو تو آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھیے. مکی زندگی, مدنی زندگی, 23 سالہ زندگی کو دیکھیے, حالات کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ بے قابو ہوئے اور محمد رسول اللہ نے ہاتھ اٹھایا, رب العالمین نے آپ کے مسئلے کو حل کیا ہے. آپ جانتے ہیں مدنی زندگی میں مکہ چھوڑ چکے ہیں, ہجرت کر چکے ہیں مدینے کی طرف, لیکن مکے کے جو کافر اور مشرک ہیں ان کی سرکشی ایسے حد سے بڑی کہ کوئی موقع صحابہ کو پریشان کرنے کا نہیں چھوڑ رہے ہیں, کوئی قسم نہیں چھوڑے. مکے میں بیٹے بیٹے صحابہ کو پریشان کر رہے ہیں. لگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کی غرور کو کچلنا چاہیے, ان کی سرکشی کو کچلنا چاہیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, کفار مکہ کے لیے بد دعا کی. کیا بد دعا کی؟ اللہم اعنی علیہم بسبع کسبع یوسف. کیا دعا کی؟ اے اللہ ان مشرکین مکہ کے مقابلے میں تو میرے لیے کافی ہو جا. اے اللہ ان کے مقابلے میں تو میری مدد کر. اور کیسے مدد کر؟ قحط سالی کے ذریعے. اے اللہ مکے والوں پر قحط نازل کر, اپنی بارش, اپنی رحمت کو روک دے. اور قحط سالی بھی کیسی؟ جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر والوں پر تم نے قحط سالی نازل کی تھی. اے اللہ ویسے ہی قحط سالی کے ذریعے تم عرب کا مکے کے کافروں کے قرون کی سرکشی کو کچل کے رکھتے. آپ جانتے ہیں محمد رسول اللہ کی بددعا کے نتیجے میں کیسی قحط سالی کہ مکے کے کافر دانے دانے کو ترستے, چمڑا چبانے پر مجبور ہو گئے. اور بھوکمری کی یہ حالت تھی, یہاں پر مورخی نے لکھا ہے کہ مکے کے کافر بچے بلک بلک کر روتے تھے, اور مکے کے کافر جب آسمان کی طرف سر اٹھاتے تو انہیں دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا بھوکمری کی وجہ سے. یہاں تک کہ محمد رسول اللہ کا دشمن, اور کیسا دشمن, محدثین کہتے ہیں صف اول کا دشمن ابو سفیان جو مسلمان نہیں تھا, اور صف اول کا دشمن تھا, لاچار ہو کے, بے بس ہو کے مدینے آتا ہے, مکے سے مدینے آتا ہے. کیوں آتا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ یہ قحط سالی کی عذاب ہے, اور یہ عذاب محمد رسول اللہ کے بددعا کے نتیجے میں اللہ نے ہم پر مسلط کیا ہے. ابو جہل, ابو سفیان محمد رسول اللہ کے پاس مدینے میں پہنچا اور کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول سے, اسألک باللہ ورحیم, یا محمد اسألک باللہ ورحیم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ایک تو میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, اور دوسرا میرے اور آپ کے درمیان جو رشتہ داری ہے اس رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہوں. دعا کیجیے نا اللہ عذاب کے بادلوں کو ہٹا دے, اللہ قحط سالی کو ہٹا دے. ہم جانتے ہیں کہ آپ نے بد دعا کی ہے. محمد رسول اللہ کو لگا کہ اللہ نے ان کی سرکشی, ان کے غرور کو کچل دیا. واپس محمد رسول اللہ نے دعا کی. کیا دعا کی؟ اے اللہ کافروں کی عقلیں ٹھکانے آ چکی ہیں, ان کے غرور کو تم نے کچل دیا ہے. اے اللہ قحط سالی کے عذاب کو ہٹا دے, بادلوں کو ہٹا دے. محمد رسول اللہ کی دعا کی وجہ سے اللہ نے قحط سالی کے بادلوں کو ہٹا دیا, اس عذاب کو ہٹا دیا. اور صحابہ پہ جب بھی
ظلم ہوا، محمد رسول اللہ کو جب بھی تکلیف پہنچی، جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسئلے سے دو چار ہوئے یا صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پریشان ہوئے، فوراً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے حق میں، ظالموں کے حق میں محمد رسول اللہ بد دعا کرتے تھے، اور مظلوموں کے حق میں محمد رسول اللہ نام لے کر دعا کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کچھ ایمان والے اپنے ایمان کی وجہ سے مکے میں قید تھے۔ صحابہ پہ جب بہت بڑا ظلم ہوتا نا تو محمد رسول اللہ قنوت نازلہ کے ذریعے صحابہ کے لیے اللہ کے رسول دعا کرتے، قنوت نازلہ کا اہتمام کرتے، اور اللہ کے رسول مظلوموں کا نام لے لے کر دعا کرتے، ظالموں کا نام لے کر ان کی بربادی، ان کی تباہی کی دعا کرتے۔ اللہ کے رسول کو پتا چلا کہ کچھ ایمان والے، کمزور ایمان والے اپنے مکے میں اپنے ایمان کی وجہ سے قید ہیں، وہ مدینہ آنا چاہتے ہیں، ان کے دل مدینے میں اٹکے ہوئے ہیں، لیکن مکے کے کافر آنے نہیں دے رہے، تو محمد رسول اللہ نے قنوت نازلہ کا اہتمام کیا۔ ہر نماز کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد محمد رسول اللہ مانگتے تھے اللہم انجِ ولید ابن ولید، اللہم نجِ عیاش ابن ربیعہ، اللہم نجِ سلمۃ ابن ہشام، اللہم اشدد وطأتک علی مصر، اللہم انجِ المستضعفین من المؤمنین۔ یہ دعائیں کی محمد رسول اللہ نے، اے اللہ ولید بن ولید اپنے ایمان کی وجہ سے مکے میں قید ہے، اے اللہ مکے والوں کے چنگل سے آزاد کر، اے اللہ سلمہ بن ہشام اپنے ایمان کی وجہ سے مکے والوں کے چنگل میں پھنسا ہے، اے اللہ اسے رہا عطا کر، اے اللہ کچھ کمزور ایمان والے مکے میں اپنی ایمان کی وجہ سے قید ہیں، اے اللہ تم ان کی مدد کرتے، اللہم اشدد وطأتک علی مضر، اے اللہ قبیلہ مضر کے کافر مسلمانوں کو بہت پریشان کر رہے ہیں، اے اللہ قبیلہ مضر کے کافروں پر اپنی پکڑ سخت سے سخت کر دے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کا ہتھیار اٹھانا اس طرح ہے، اور اس ہتھیار کو استعمال اس طرح کرنا ہے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو دوست ہتھیار کو استعمال کیا۔ آپ دیکھیے صلح حدیبیہ کے بعد محمد رسول اللہ نے خطوط لکھے، وقت کے بڑے بڑے حکمرانوں کو اللہ کے رسول نے، ایران کا بادشاہ، روم کا بادشاہ، مصر کا بادشاہ، بڑے بڑے حکمرانوں کو، اور اللہ کے رسول نے خط لکھا تو مخاطب کس طرح ہوئے؟ اسلم تسلم۔ ہاں آپ جانتے ہیں ایران کا بادشاہ، روم کا بادشاہ، اس وقت یہ سپر پاور ممالک تھے، اور سپر پاور ممالک کے سپر پاور بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے محمد رسول اللہ کا انتخاب و مخاطب تو دیکھیے اسلم تسلم۔ اور ایران کے بادشاہ اور روم کے بادشاہ سلامتی چاہتے ہو تو اسلام کے اندر ہو، یہ محمد رسول اللہ کے اندر۔ آپ جانتے سب سے زیادہ جس نے محمد رسول اللہ کے قاصد کے ساتھ گستاخی کی، جس نے اللہ کے رسول کے خط کو توڑا، آپ کے شان میں بے ادبی اور گستاخی کی، وہ ایران کا بادشاہ تھا کسرا، ایران کا بادشاہ۔ اس نے کیا کیا معلوم ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پڑھا اور اللہ کے رسول کے قاصد کے سامنے اللہ کے رسول کے خط کو توڑتا، اللہ کے رسول کے خط کو توڑا۔ ادھر محمد رسول اللہ کو مدینے میں پتا چلا کہ کسرا نے، ایران کے بادشاہ نے میرے خط کو توڑا ہے، محمد رسول اللہ نے ہاتھ اٹھا دیے، اس دعا کا استعمال کیا کہ مزق رسالتی، مزق رسالتی، مزق اللہ ملکہ، اے اللہ کسرا نے تو میرے خط کو توڑا ہے، تو اس کی سلطنت کو توڑ، تو اس کی حکومت کو توڑ، تو اس کی بادشاہت کو توڑ، تو اس کی غرور کو توڑ، اے اللہ تو اس کی شرارتوں کو توڑ کے رکھ دے۔ محمد رسول اللہ نے بد دعا کی، کچھ ہی دنوں میں دوستو محمد رسول اللہ کی بد دعا کا یہ اثر ہوا، آپ کے ہتھیار کا یہ اثر ہوا کہ اسی کا بیٹا، کسرا کا بیٹا، جس کا نام دوستو مورخین شیرویہ بتاتے ہیں، اپنے باپ کے خلاف تلوار لے کے اٹھا اپنے باپ کی گردن اڑا دیتا ہے۔ محمد رسول اللہ کی بد دعا تھی جو کسرا کو لے ڈوبی، اور اس کے بعد عہد فاروقی میں، حضرت فاروق کے زمانے میں پورا کسرا مسلمانوں کے قدموں میں آ چکا تھا۔ اور غزوہ خندق کو دیکھیے، غزوہ احزاب میں آپ جانتے ہیں یہ نازک ترین موقع تھا محمد رسول اللہ کے لیے۔ کیوں؟ 10,000 کے لشکر نے مدینے کو گھیرا تھا۔ کتنے؟ 10,000 کے لشکر نے مدینے کو گھیرا تھا، اور اندر سے یہودیوں نے بھی مسلمانوں کو گھیر کے رکھا تھا، اور یہ اتنا دوستو نازک موقع تھا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب میں کہا مسلمانوں اس نازک لمحے کو یاد کرو کہ جب دشمن تمہارے اوپر سے بھی آ گیا، تمہارے نیچے سے بھی دشمن آ چکا تھا، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، رب العالمین نے فرمایا آنکھیں تمہاری پتھرا چکی تھی، کلیجے تمہارے منہ کو آ چکے تھے، اور اللہ نے فرمایا اس وقت تمہیں میں نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ اس وقت آپ دیکھیے جب ایک نازک ترین موقع میں محمد رسول اللہ نے تدبیر بھی کی۔ کیا تدبیر کی آپ نے؟ تدبیر یہ کی کہ سلمان فارسی کے کہنے پر، ان کے مشورے پر بہت بڑی خندق کھود دیا آپ نے، بہت بڑی خندق، یہاں تک کہ دشمن کی پوری طاقت اور تیاریوں کو آپ نے ناکام کر کے رکھ دیا۔ خندق کے سامنے وہ آ کے رک گئے، لیکن رکے ہوئے تھے، مسلمانوں کو ڈر اب بھی تھا کہ یہ 10,000 کا لشکر کہیں خندق کو پار کر کے حملہ نہ کر دے۔ اس وقت محمد رسول اللہ نے تدبیر کے بعد ہتھیار اٹھایا۔ کون سا ہتھیار؟ دعا کا ہتھیار اٹھایا، دعا کا ہتھیار۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستوں اس وقت
دعا کی. آپ نے کیا دعا کی؟ اللہم منزل الکتاب. کیا دعا کی؟ اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اللہم ہدم العذاب اللہم اہدمہم وزلزلہم. یہ دعا کی محمد رسول اللہ نے. اے کتابوں کو نازل کرنے والی ذات، اے جلد سے جلد حساب کرنے والی ذات، اللہم ہدم الاحزاب. اے اللہ یہ جو لشکر جو خندق کے پار بیٹھا ہوا ہے نا، جو ہمارے قتل کے منصوبے بنا رہا ہے، اے اللہ ان کی سروں میں تو زلزلہ پیدا کر دے. اے اللہ ان کے کینٹوں کو تو اکھاڑ کے پھینک دے. اے اللہ ان کو ناکام لوٹا دے. آپ جانتے ہیں محمد رسول اللہ کی بد دعا کی وجہ سے اللہ نے فرمایا ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا. اللہ نے فرمایا اتنی تیاری اور طاقت کے ساتھ آنے کے باوجود بھی محمد رسول اللہ کی تدبیر اور محمد رسول اللہ نے جو دعا کا ہتھیار استعمال کیا، اس ہتھیار کے استعمال کے بعد اللہ نے فرمایا تمام طاقتوں سمیت میں نے کافروں کو گیس و گوزہ سمیت لوٹا دیا. میں نے ان کو ذلیل و رسوا کر کے لوٹا دیا. کیوں؟ لم ینالوا خیرا. اللہ نے فرمایا مسلمانوں کا بال بھی بیکار نہ کر سکے. وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ. کیونکہ اس جنگ میں اللہ مومنوں کی طرف سے کافروں کے لیے کافی ہو چکا تھا. اور الٹا دوستو اس جنگ کے بعد ان کفار کی کھود اور ان کا حوصلہ ایسے ٹوٹا کہ اس وقت محمد رسول اللہ نے یہ جملے کہے تھے، تاریخی جملے. آپ نے کہا تھا الآن نغزوہم ولا یغزوننا. کیا جملہ تھا؟ الآن نغزوہم ولا یغزوننا. آپ نے فرمایا غزوہ احزاب و غزوہ خندق کے بعد آپ نے فرمایا کفار کی کھود ٹوٹ چکی ہے، کفار کا حوصلہ ٹوٹ چکا ہے. اب ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ مدینے والے دشمنوں کے گھوڑوں کی ٹاپیں سنیں. ایسا کبھی نہیں ہوگا. اب ہوگا یہ کہ مدینے سے فوجیں نکلیں گی جو دوسرے ملکوں پہ حملہ کریں گی. ہاں اس جنگ کے بعد اللہ نے کفار کے حوصلوں کو توڑ کے رکھ دیا. دوستو اگر انسان یقین کے ساتھ مانگے، اللہ کا ہو کے مانگے، اس ہتھیار کو استعمال کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے، انبیاء سے سیکھے، ورنہ زندگی کے بڑے سے بڑے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. دوستو وقت ہمارے پاس دوستوں کم ہے، تھوڑا ہٹ کے آپ دیکھیے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے. کبھی اللہ کے رسول سے کہتے اللہ کے رسول ہماری یہ دعا کیجیے. کبھی اللہ کے رسول ان سے کہتے کہ تم لوگ خود دعا کرو. دیکھیے حضرت انس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں. ام سلیم حضرت انس کی والدہ اللہ کے رسول کے پاس آتی ہے اور کیا کہتی ہے؟ اللہ کے رسول کے پاس آ کے کیا کہتی ہے؟ اللہ کے رسول آپ کے خادم تو بہت ہیں لیکن آپ کا یہ چھوٹا سا خادم دعا کر دیجیے میرے بچے کے لیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کے لیے کیا دعا کی جانتے ہیں؟ اللہم اقسم مالہ وولدہ واطل عمرہ. اے اللہ میرا یہ چھوٹا سا جو خادم ہے اس کی مال میں برکت دے، اس کی اولاد میں برکت دے، اے اللہ اس کی عمر میں برکت دے. اب جانتے ہیں حضرت انس کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ایسا اثر ہوا میری زندگی پر. لوگوں بعد میں آخر میں میرا شمار اغنیاء صحابہ میں ہوتا تھا، مالدار صحابہ میں میرا شمار ہوتا تھا. کہتے ہیں کہ لوگوں کے باغیچوں میں، لوگوں کے باغ میں سال میں ایک مرتبہ انگور کی فصل لگتی تھی، لیکن محمد رسول اللہ کی دعا کی وجہ سے میرے باغ میں سال میں 2 فصلیں لگتی تھی انگور کی. یہ محمد رسول اللہ کی دعا تھی. اور جانتے ہیں حضرت انس کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی دوسری دعا تھی وولدہ. اے اللہ انس کی اولاد میں برکت دے. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں 106 اولاد کو دیکھ لیا. کتنی؟ 106 اولاد کو دیکھ لیا. ان کے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسی نواسیاں ان کی اولاد. کہتے ہیں کہ آخر تک زندہ دنیا سے جاتے وقت میں نے اپنی 106 اولاد کو دیکھ لیا. محمد رسول اللہ کی دعا تھی حضرت انس کے ساتھ. اور اللہ کے رسول نے دعا کی تھی وَأَطِلْ عُمْرَهُ. اے اللہ انس کے عمر میں برکت دے. حضرت انس کہتے ہیں کہ صحابہ کا کہنا ہے کہ حضرت انس نے 103 سال کی عمر تک کتنی آخر میں جن صحابہ نے انتقال کیا وفات پائی ہے اس میں حضرت انس کا شمار ہے. تو یہاں پر محدثین ایک اور نقطہ ذکر کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی دعا کا حضرت انس کی نسلوں میں کئی طرح سے دوستوں اللہ کے رسول کی دعا کا اثر ملتا ہے. کیسے؟ اب محمد بن سیرین کو جانتے ہیں؟ محمد بن سیرین اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا موقع، خوابوں کی تعبیر کرنے والا. آج تک ان سے بڑا خوابوں کی تفسیر و تعبیر کرنے والا پیدا نہیں ہوا. محمد جانتے ہیں یہ محمد بن سیرین کو اللہ نے جو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا یہ محمد رسول اللہ کی دعا تھی. اچھا حضرت انس محمد رسول اللہ کی دعا اور ابن سیرین کا کیا تعلق ہے محمد رسول اللہ کی دعا سے؟ اللہ کے رسول نے کیا دعا کی تھی؟ اے اللہ انس کے مال میں برکت دے. تو حضرت انس کے غلام تھے سیرین،
امام سیری کون تھے؟ حضرت انس کے غلام تھے، اور غلام انسان کا مال ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے حضرت انس کا جو مال تھا غلام کی شکل میں، اللہ نے اس طرح برکت دی کہ سیرین کو محمد کی شکل میں ایک ایسا بیٹا عطا کیا جو اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا معبر بنا، سب سے بڑا مفسر بنا اسلامی تاریخ کا، خوابوں کی تعبیر کرنے والا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا۔ حضرت ابو ہریرہ محمد رسول اللہ کی دلیل کو صاحب یہ روتے ہوئے آتے کہتے ہیں اللہ کے سن، اللہ کے سن نے پوچھا ابو ہریرہ کیوں رو رہے؟ اللہ کے سن، مجھے تو اللہ نے اسلام کی دولت عطا کر دی، میری ماں ہے کہ اسلام قبول نہیں کر رہی ہے، ایک تو اسلام قبول نہیں کر رہی ہے، دوسرا آپ کو بھی برا بلا کہتی ہے، اللہ کے سن دعا کر دیجیے نا، دعا کر دیجیے نا، آپ کی دعا قبول ہوگی، اللہ میری والدہ کو اسلام کی دولت عطا کر دے۔ اللہ کے سن نے دعا کی، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ آپ جا کے دیکھو۔ حضرت ابو ہریرہ گھر کے دروازے پہ پہنچے، ان کی والدہ نہا رہی تھی، انہوں نے دروازے کو کھٹکھٹایا، کہا ابو ہریرہ میں نہا رہی ہوں۔ جیسے ہی نہا کے والدہ باہر نکلی، دروازے کو کھولا، ابو ہریرہ کہتے کہ قبل اس کی کہ میں کچھ کہتا، میری والدہ نے کہہ دیا ابو ہریرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو چکی تھی۔ حضرت انس واپس ہوتے ہوئے محمد رسول اللہ کے پاس آتے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ قبل اس کی کہ میں دعوت دوں اسلام کی، آپ کی دعا مجھ سے پہلے پہنچ چکی تھی، میری والدہ اسلام قبول کر چکی ہے۔ اللہ کے رسول ایک اور دعا کر دیجیے۔ کون سی دعا؟ کہ میری اور میری والدہ کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں بٹھا دے، یہ دعا کر دیجیے۔ اللہ کے رسول نے دعا کی، اے اللہ انس کی والدہ اور انس کی محبت لوگوں کے دلوں میں بٹھا دے۔ حضرت انس کہتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم اس دعا کے بعد مدینے کا ہر فرد مجھ سے محبت کرتا تھا۔ حضرت انس یہاں تک کہتے ہیں کہ لوگوں مدینے کے مسلمان تو چھوڑیے، مدینے کے یہودی غیر مسلم تک محمد رسول اللہ کی دعا کے بعد مجھ سے محبت کرتے تھے، غیر مسلم۔ اور آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیے، آپ یہاں پر جتنے جو لوگ حضرت ابو ہریرہ سے واقف ہیں، محمد رسول اللہ سے سب سے زیادہ حدیثوں کو روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ لوگوں، ہم جب مدرسے میں حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں نا، بخاری مسلم، جب بھی ہمارے استاد ابو ہریرہ کے نام لیتے تھے نا، اللہ کی قسم ایسا لگتا تھا جیسے ابو ہریرہ کی محبت کی اللہ نے دل میں الگ ہی گوشہ بنا دیا۔ محمد رسول اللہ کی دعا کا نتیجہ، محمد رسول اللہ کی دعا کا، آپ خود ایمانداری کے ساتھ بتائیے، ابو ہریرہ کی میں نام لیتا ہوں، آپ اپنے دلوں میں جھانک کے دیکھیے، ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے ابو ہریرہ کی محبت کے لیے دل میں الگ ہی جگہ بنا کے رکھی ہے۔ ہمارے دل کتابوں کی طرف مائل ہو جاتے تھے، جھک جاتے تھے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ آپ محمد رسول اللہ کے زمانے سے نکل کر دیکھیے، آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، بالکل تو صحیح سندن جو واقعات ثابت ہیں، میں آپ لوگوں کو واقعات بتاؤں کہ یزید حضرت معاویہ کے زمانے میں، امیر معاویہ کے زمانے میں دمشق کے سالی سے دو چار ہوا۔ اللہ کے بندے جب اللہ کے ہو کے پکارتے ہیں یقین کے ساتھ، کچھ بندے ایسے بھی تھے اللہ فوراً ان کی دعائیں قبول کرتا تھا۔ جب دمشق 200 سالی سے بارشیں نہیں ہو رہی تھی، اللہ نے اپنی رحمت کو روک دیا تھا، حضرت امیر معاویہ کو پتہ چلا دمشق میں آئے، دمشق کی جامع مسجد کے منبر پہ کھڑے ہو کے تلاش کرنے لگے ایک شخص کو، امیر معاویہ تلاش کرنے لگے۔ جب یزید بن اسود الجرشی پہ نظر پڑی تو یزید بن معاویہ نے امیر معاویہ نے بلایا کہ یزید ادھر آؤ، ادھر آؤ، میرے ساتھ منبر پہ کھڑے ہو جاؤ۔ کون ہے یہ؟ مستجاب الدعوات میں سے تھے، ان کی دعا کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا تھا۔ یزید بن اسود الجرشی سے امیر معاویہ نے کہا، اور یزید تمہارے تقوی کو میں جانتا ہوں، تمہاری نمازوں کو میں جانتا ہوں، تمہاری دعاؤں کو میں جانتا ہوں، میں مانتا ہوں اس بات کو، یقین ہے کہ تم آج اس منبر پہ ہمارے لیے رحمت کی دعا کر دو گے، اللہ تمہاری دعا کو کبھی رد نہیں کرے گا۔ بھائی یزید دعا کرو کہ اللہ ان پیاسے بندوں کو سیراب کر دے، اللہ بارش نازل کر دے۔ یزید بن اسود نے اللہ کی قسم اسی منبر پہ کھڑے ہو کے کہا، اے اللہ اپنے پیاسے بندوں کو پانی پلا دے، سیراب کر دے، اے اللہ اپنی رحمت کا یہ کرشمہ دکھا دے۔ ان کی دعا ہوئی۔ یہاں پر جتنے مصلی حضرات کہتے ہیں کہ ہم جوتے پہن کر گھروں پر پہنچے، اس سے پہلے بدلیاں چھا گئی اور بارش ہونے لگی۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی تھے، یقین کے ساتھ انہوں نے مانگا، رب العالمین نے فوراً لوگوں کی مانگ پوری کر دی۔ اب یہ تو پرانے دوستوں واقعات ہیں، کئی صدیوں گزر چکی ہیں۔ موجودہ دور میں ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ڈاکٹر عبدالرحمان السمیت کون ہے؟ کویت کے ڈاکٹر ہیں، کویت کی شخصیت ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کیسے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کے دل میں رحمت کا جذبہ ڈال دیا۔ افریقہ کی غربت کو ان لوگوں نے ٹی وی پر دیکھا، ڈاکٹر عبدالرحمان السمیت، آپ جانتے ہیں نا افریقہ کی غربت، ان کی بھوکمری ہمیشہ اخبار کی سرخیوں میں رہتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں دیکھ رہا تھا، اللہ نے میرے دل میں رحمت کا، اور پھر یہ دیکھا کہ افریقہ کے ان کے جنگلوں میں عیسائی مشنریاں کام کر رہی ہیں، لوگوں کو مرتد کر رہی ہیں اور قادیانی لوگوں کو مرتد کر رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر عبدالرحمان کہتے ہیں کہ میں کیوں نہ اللہ رب العالمین کے دین کے لیے کام آ جاؤں، میں یہاں سے نکلوں، ان لوگوں کی مدد کروں، اسلام کی دعوت دوں افریقہ کے لوگوں کو، ان بھوکے ننگے لوگوں کو اسلام کی۔ کہتے آپ سوچئے خلیج کی دوستوں، یہ نواب شخصیت جو عیش و آرام میں پڑھنے والی شخصیت ہے، اس عیش و
आराम की जिंदगी को ठोकर मारकर अफ्रीका के जंगलों में भटकती है, जहां लिखने वाले लिखते हैं, उनकी किताब उनके ऊपर किताबें लिख चुकी है, कहते हैं कि 2-2 दिन तक अब्दुर्रहमान सुमैर को खाना नहीं मिलता था अफ्रीका में, एक दिन पूरा पानी नहीं मिलता था, कई मरतबा उनको कत्ल करने की साजिश अल्लाह ने बचाया, कत्ल करने की साजिशें भी हुई। डॉक्टर अब्दुर्रहमान सुमैर कहते हैं कि मेरी जिंदगी में कई वाकयात पेश है, एक वाकया में बयान करता हूँ कि इस नाचीज से अल्लाह ने दुआ कैसे सुनी। कहते हैं कि अफ्रीका के कबीले ने सोचा, पूरा कबीला गैर मुस्लिमों का था, कहते हैं कि मैंने उनको इस्लाम की दावत दी, कुरान की तालीमात रखी, मैंने कहा कि एक अल्लाह है जो हमारा खालिक है, मालिक है, वही बारिशें बरसाता है, वही हमारी मसले हल करता है। अफ्रीका में आज भी कबायली निजाम चलता है, गांव का एक मुखिया होता है, उसी मुखिया के पीछे पूरी आवाम चलती है, गांव का मुखिया आगे निकल कर आए। डॉक्टर अब्दुर्रहमान सुमैर से कहता है कि ठीक है, तुम्हारा अल्लाह मसाइल हल करता है ना, तुम्हारा अल्लाह खालिक को मालिक के, बारिशें वही बरसाता है, तो हमारा एक मसला है, अगर वो मसला हल हो गया तो मैं गांव का मुखिया वादा करता हूं कि पूरे लोगों समेत इस्लाम कबूल कर लूंगा। अगर मेरा मसला हल हो गया, अगर मेरा मसला हल न हुआ तो यहां से बोरिया बिस्तर समेट के निकल जाना। अब्दुर्रहमान सुमैर का क्या मसला है? तो हमारे कबीले, हमारे गांव पर कई सालों से बारिश नहीं हो रही है, आज तुम अपने अल्लाह से दुआ करो, तुम कहते हो ना अल्लाह मसाइल हल करने वाला है, आज दुआ करो, अगर बारिश होगी तुम्हारी दुआ की वजह से तो मैं वादा करता हूं कि हम सब लोग इस्लाम कबूल करेंगे, अगर न हुई बारिश तो फिर निकल जाना यहां से। डॉक्टर अब्दुर्रहमान सुमैर ने उस मुखिया से कहा, देखो मैं अल्लाह का गुनहगार बनता हूं, मैं गुनहगार बनता हूं, मैं दुआ करता जरूर हूं, लेकिन अगर अल्लाह मेरे गुनाहों की वजह से दुआ को रद्द कर दे तो मेरे कुरान को झूठा मत देना, मेरे मजहब इस्लाम को झूठा मत देना, बस यूं समझना मेरे अमाल में कुछ होता है जिसकी वजह से अल्लाह ने बारिश नहीं बरसाई है। हाँ, उसने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि हम कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े तो फिर ये करिश्मा तुम्हारे रब को दिखाना पड़ेगा, बारिश बरसानी पड़ेगी। डॉक्टर अब्दुर्रहमान कहते हैं कि मैंने वुज़ू किया, मैंने वुज़ू करके 2 रकात नफिल पढ़ी, 2 रकात पढ़ के मैं किबले की तरफ मुंह करके मैंने कहा, अल्लाह तेरा ये बंदा डॉक्टर अब्दुर्रहमान सुमैर आज तुझसे तेरी रहमत मांग रहा है, ऐ अल्लाह अगर आज तूने बारिश, ऐ अल्लाह आज मेरे गुनाहों को मत देखना, आज अब्दुर्रहमान सुमैर की गुनाहों को मत देखना, ऐ अल्लाह आज ये देखना कि अगर आज तो अपनी रहमत का करिश्मा दिखाता है, अगर आज बारिश होगी ये सारी गर्दनें जहन्नम से आजाद होने वाली हैं, ऐ अल्लाह ये सब तुझे अकेला मानने के लिए तैयार है, ऐ अल्लाह ये तुझे अहद मानने के लिए तैयार है, सब के सब कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेंगे, ऐ अल्लाह अब्दुर्रहमान सुमैर के गुनाहों को मत देख, ऐ अल्लाह अपने करिश्मा बारिश, ऐ अल्लाह बारिश बरसा दे, ऐ अल्लाह ये करिश्मा दिखा दे। डॉक्टर अब्दुर्रहमान सुमैर कहते हैं कि मुझे नाचीज पर मुझे भी यकीन नहीं था कि इस गुनहगार की दुआ इतनी जल्दी कबूल होगी। कहते हैं कि हाथ नीचे नहीं की कि बदलियां छा गई, बदलियां छा गई, बारिश होने लगी और वादे के मुताबिक सबसे पहले गांव के मुखिया ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, और फिर पूरे लोगों ने कलिमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों, अल्लाह के बंदे अगर यकीन के साथ मांगे, अल्लाह की कसम अल्लाह बड़े बड़े मसाइल को हल कर देता है। और देखो एक बात मैं आप लोगों को बताता हूं कि दोस्तों कामयाबी गर्ज हमारे सामने खड़ी हो, लाख हमारे पास तदबीरें हो, वसाइल हो, लेकिन ये ऐसा हथियार है ना कि इसे कभी फरामोश नहीं करना है, दुआ के हथियार को कभी भूलना नहीं है, इस हथियार को कभी दोस्तों जमीन पे गिरने मत देना, कभी हालात के सामने घुटने मत देखना। दोस्तों लाख कामयाबी आपके सामने हो लेकिन कभी भी दुआओं को मत भूलिएगा, कभी भी कि ये कामयाबी खड़ी है, अब दुआ की क्या जरूरत है, नहीं नहीं नहीं, फिर भी दुआ कीजिए, कामयाबी ना। गज़वे बदर की निशान आपके सामने, आप जानते गज़वे बदर जंग कल होने वाली है, जंग से एक दिन पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह से जिब्रील ने आके क्या कहा मालूम है? हजरत उमर ने वो हदीस सुनाई सहाबा से कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जंग बदर से एक दिन पहले कहा था कि हाज़ा मसला फुलान गदर इंशाअल्लाह। क्या कहा अल्लाह के रसूल ने? वही इलाही ने इतना क्लियर मैसेज दिया गज़वे बदर के ताल्लुक से, इतना क्लियर मैसेज कि जिब्रील ने ये तक बता दिया अल्लाह के सब अबू जहल की लाश यहाँ पर होगी, उतबा की लाश यहाँ पर होगी, शेबा की लाश यहाँ पर होगी, वलीद यहाँ पे टर्के पड़ा होगा। इतना क्लियर मैसेज जिब्रील ने दे दिया हाँ कि कल जंग बदर मुसलमान जीतने वाले। इतना क्लियर मैसेज मिलने के बावजूद भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटिया औजारी का क्या हाल है जानते हैं? कितनी रोने और कितने रोए हैं रब्बुल आलमीन के सामने। हजरत अबू बकर कहते हैं कि जंग कल होने वाली है और वही इलाही ने क्लियर मैसेज दिया। उसके बाद रात की तारीकी में, सुबह जब होने वाली है, रात की तारीकी में गज़वे बदर के मैदान में खड़े होकर चदरे मुबारक मोहम्मद रसूलुल्लाह के कंधे पे और रो रो के मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या मांग रहे? अल्लाहुम्मा अंजिज़ली मा वअदतनी, अल्लाहुम्मा आति मा वअदतनी, अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िल अज़ाब फलम तुबद फिल अर्ज़। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाहुम्मा अंजिज़ली मा वअदतनी, ऐ अल्लाह जो मदद का तूने वादा किया वो घड़ी आ चुकी है, ऐ अल्लाह जो तूने वादा किया है नुसरत व ताईद का, ऐ अल्लाह वो घड़ी आ चुकी है, कल जंग होने वाली है, ऐ अल्लाह तू मदद कर दे, ऐ अल्लाह तू फरिश्तों को नाज़िल कर दे
تو مدد کر دے، تو تائید کر دے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے کلیئر میسج ملنے کے باوجود بھی کامیابی سامنے کھڑی ہے، لیکن محمد رسول اللہ کس قدر رو رہے ہیں، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں بار بار محمد رسول اللہ کی چادر کندھے سے گر رہی ہے، بار بار میں چادر کندھے پر رکھ رہا ہوں۔ جب محمد رسول اللہ کے رونے اور دینے کو رونے دھونے کو دیکھا تو حضرت ابوبکر تو محبوب تھے محمد رسول اللہ کی، رہ نہ سکا، کہتے رہ نہ سکا، پیچھے سے چمک کیا کہ کفا کا مناشدۃ بربک، کفا کا مناشدۃ بربک، اے اللہ کے رسول بس کیجئے، بس کیجئے، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ اتنا کیوں اپنے آپ کو پریشان کرتے ہیں، اتنا کیوں روتے ہیں، اتنی کیوں گریہ اوزاری کرتے ہیں؟ دوستو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی غزوہ بدر کی دعا سے ثابت کر دیا کہ کامیابی لاکھ آپ کے سامنے کھڑی ہو، دعا کو کبھی فراموش کرنا، دعا کو کبھی مت بھولنا، دعا کے ہتھیار کو کبھی گرنے مت دینا، مانگتے رہنا، مانگتے رہنا، مانگتے رہنا۔ دوستو ہمارے ملک کے جیسے حالات ہیں، مسلمان جتنے مظلوم ہیں، اور پوری دنیا میں خاص طور پر فلسطین کے مسلمان کو آپ دیکھیے، فلسطین کتنے مجبور ہیں، کتنے مر رہے ہیں، اور دوستو ہماری دعاؤں کی امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ ہمارے لیے دعائیں ہو رہی ہوں گی۔ مسلمانوں آج فرض نمازوں کے بعد آپ اپنی فیملی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ناکافی ہے، ناکافی ہے۔ آج فرض نمازوں کے بعد پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے، پوری دنیا کے اس ملک کی سالمیت کے لیے، اس ملک کے امن کے لیے، یہاں کے دوستوں مساجد و مدارس کے لیے، یہاں کے علماء کے لیے، یہاں کے مسلمانوں کے لیے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ مسلمانوں کی حفاظت کرے، اور اللہ کرے کہ دوستوں ان صفوں میں کوئی بندہ ایسا موجود ہو، میں دعا کروں اور اگر وہ آمین کہتے، اس ملک کیا پوری دنیا کے مسلمانوں کی قسمت بدل سکتی ہے۔ اب جانتے محمد رسول اللہ کے ایک صحابی تھے برا بن مالک، ایک ہے برا بن عازب یہ اور ہے، ایک ہے برا بن مالک، یہ مستجاب الدعوات تھے۔ اب دیکھیے خلفائے راشدین کے زمانے میں عیسائیوں سے جنگ ہو رہی ہوتی، مسلمان جنگ ہارنے کے قریب ہوتے، مسلمان جنگ ہارنے کے قریب ہوتے تو برا بن مالک کو بلاتے، برا ادھر آؤ، قسم کھاؤ کہ ہم جنگ جیت کر رہیں گے، اللہ سے دعا کرو کہ ہم جنگ جیت کر۔ اللہ رسول نے کہا تھا نا کہ رب حاشا اکبر مدفون بلا دعا لو اقسم علی اللہ لبرہ، یہ اسی میں سے تھے برا بن مالک۔ برا بن مالک دشمن کامیاب ہو رہے ہوتے اسی وقت کہتے اللہ کی قسم یہ جنگ دشمن نہیں ہم جیتیں گے، ان کی قسم کھانے کی دیر ہوتی، صحابہ کہتے ہم جنگ جیت جاتے، حالانکہ ہار کے قریب ہوتے، ان کی قسم ان کی دعا کی وجہ سے ہم جنگ بالکل جیت جاتے، یہ ان کی دعا کی وجہ سے۔ اللہ کرے کہ یہاں پر کوئی موجود ہو، اللہ یہاں کے مسلمانوں کی حفاظت کرے۔ یہ ایک بات یاد رکھیے گا، دعا کرنے میں مسلمان بڑی جلد بازی کرتے ہیں، دعا کی تعلق سے مسلمانوں کا نظریہ بڑا غلط ہے۔ مسلمان کیا سوچتے ہیں معلوم ہے؟ عشاء میں دعا کی، فجر میں اللہ کے فرشتے ہماری مدد کے لیے آ جائیں، ناممکن ہے۔ اللہ رب العالمین دوستوں اسے ایسے موقع پر صبر کی عبادتیں آپ لوگوں سے کروانا چاہتا ہے۔ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کتنا مجاہدہ کرتا ہے، کتنی تکلیفیں برداشت کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں فرعون جب ظلم کر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے باوجود بھی، جب فرعون کے ظلم کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دعا کی، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے مل کے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ اے اللہ فرعون کو تم نے دنیا کی رونق عطا کی ہے، دنیا کی زینت دنیا کا مال عطا کیا، اس مال کے ذریعے تیرے بندوں کو گمراہ کرتا ہے۔ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ اے اللہ فرعون کے مال کو نیست و نابود کر دے، اے اللہ فرعون کے دل کو سخت کر دے، کتنا سخت کر دے؟ فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، اتنا سخت کر دے کہ تیرے عذاب کے آنے تک فرعون کے عہد بیدار نہ ہونے پائے، فرعون بیدار نہ ہونے پائے۔ اب جانتے ہیں وہی الہی نے حضرت موسیٰ کو کیا جواب دیا کہ قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون۔ اللہ نے فرمایا اور موسیٰ و ہارون تمہاری دعائیں قبول ہو چکی ہیں، تمہاری دعائیں قبول ہو چکی ہیں، فاستقیما ولا تتبعان، اب دین پر ثابت قدم رہو، ڈٹے رہو اور انتظار کرو کہ تمہاری دعاؤں کا نتیجہ کب ظاہر ہوتا ہے، انتظار کرو کہ تمہاری دعائیں کب رنگ دکھاتی ہیں، تمہاری دعائیں کب رنگ دکھاتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہاں پر مفسرین ایک نقطہ، یہ بات غور سے سمجھنے کی آپ لوگوں کو، ان آیتوں کی روشنی میں مفسرین نے ایک نقطہ ذکر کیا۔ کیا نقطہ؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی، کی اسی وقت قبول ہو گئی، لیکن موسیٰ کی دعا قبول ہونے کے بعد بھی فرعون کی ہلاکت میں 40 سال کا فاصلہ ہے۔ کتنا؟ 40 سال کا فاصلہ۔ جب ایک نبی کو 40 سال انتظار کرنا پڑ سکتا ہے، دعا رنگ دکھاتی ہے 40 سال کے بعد، تو دوستو ہمارا سفر اور طویل ہو سکتا ہے، ہاں ہمارا انتظار اور طویل ہو سکتا ہے۔ بس آپ دعا کیجئے، انشاءاللہ دوستو آپ کی دعاؤں کا نتیجہ آپ نہیں تو آپ کی نسلیں ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ دوستو۔ اب میں آپ لوگوں کو دوستو کچھ ایسے اسباب، کچھ اعمالوں کی صفتیں بتا دو، مختصر سا وقت ہمارے پاس بچائے، جن اسباب کی وجہ سے دوستو اللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرے گا۔ رب العالمین کی نظر میں دوستو آپ مستجاب الدعوات بن سکتے۔ سب سے پہلی چیز کیا معلوم ہے؟ لقمہ حلال کر لو، اپنا غذا اپنی پاک کر لو،
اپنا کھانا پینا، آپ کی جس عمارت میں آپ رہ رہے ہیں نا، اس بلڈنگ کی ایک ایک اینٹ اگر حلال کمائی سے واللہ کہ تو آپ کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوگی. حلال، بالکل حلال آپ کی چیز ہونی چاہیے، پاکیزہ رزق ہونا چاہیے. محمد رسول اللہ نے اپنے ایک صحابی سے کہا تھا، جلیل القدر صحابی سعد بن وقاص سے، کہ اطب مطعمک یستجاب لک. کیا کہا تھا کہ او سعد، اگر تم چاہتے ہو کہ تم مستجاب الدعوات بن جاؤ، اللہ تمہاری کسی دعا کو رد نہ کرے، تو ساتھ ایسا کرو کہ اپنا کھانا پاکیزہ کر لو، اپنا لقمہ حلال کر لو. آپ جانتے ہیں محمد رسول اللہ کی اس نصیحت کا ساتھ پہ کیسا اثر ہوا؟ صحابہ کہتے ہیں اس نصیحت کے بعد سعد بن ابی وقاص مستجاب الدعوات ہو گئے. ایسے مستجاب الدعوات کہ سعد بن ابی وقاص کو لوگ ستم ان کو تکلیف دینے سے ڈرتے تھے. اگر کوئی تکلیف دیتا سعد بن ابی وقاص کو فوراً بد دعا کرتے، لوگ معافی مانگتے تھے سعد بن ابی وقاص کو کہ تمہاری دعا فوراً قبول ہوتی ہے، ہمیں معاف کر دیجیے جو بھی تکلیف ہوئی. محمد رسول اللہ کی اس نصیحت کا کہ اطب مطعمک یستجاب لک، ساتھ اپنا رزق پاکیزہ کر لو، مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں رزق حلال کر لو، آپ کی دعائیں انشاءاللہ کبھی رد نہیں ہوگی. اور دوسری چیز، دعاؤں کی قبولیت کے لیے یقین کی کیفیت پیدا کرو. یقین کی کیفیت، ایسا نہیں کہ دعا کرنے کے بعد دل میں یہ شک ہو کہ پتہ نہیں میرا سوال قبول ہوگا کہ نہیں، قبول ہوگی کہ نہیں، اللہ سنے گا. نہیں نہیں، یقین کے ساتھ مانگیے. محمد رسول اللہ نے کیا کہا؟ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. آپ نے فرمایا اپنی دعاؤں میں یقین کی کیفیت پیدا کرو. ایسا یقین، ایسا نہیں کہ ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایک سال دعا کی، ارے یار ایک سال ہو گیا اب لگتا قبول نہیں ہوگی. دعا کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ بنا تھکے مانگو، مایوس ہوئے بغیر مانگو، مانگتے رہو، اللہ ضرور عطا کرے گا. آپ اللہ رب العالمین کے جلیل القدر پیغمبر کو دیکھیے، کون ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام کو دیکھیے، ان کا یقین دیکھیے. کہتے ہیں رب انی وهن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعاء ربی شقیا. کیا دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں. یقین اس کو کہتے ہیں، امید اس کو کہتے ہیں. اے اللہ بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں، بال پورے سر کے سفید ہو چکے ہیں. وهن العظم منی، اے اللہ پوری ہڈیاں سڑ چکی ہیں، گل چکی ہیں، کمزور ہو چکی ہیں. ایک تو میں خود بچہ ہونے کی قابل نہیں، بڑی بیوی بچہ جننے کی قابل نہیں، بیوی 5 ہے. ایک تو خود بوڑھے ہو چکے ہیں، بچہ ہونے کی کوئی امید نہیں، اوپر سے بیوی بھی 5 ہو چکی ہے. لیکن یقین و اعتماد دیکھیے کہ اللہ میں جانتا ہوں کہ اس بڑھاپے کی انتہا پر پہنچنے کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَاءِ رَبِّكَ رَبِّ شَقِيًّا. اے اللہ جو دعا کی ہے مجھے یقین ہے کہ تیری ذات اسباب کی پابند نہیں ہے، وسائل کی پابند نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے، تو مجھے بچہ عطا کرے گا. اللہ نے زکریا کی اس یقین کو دیکھا تو اللہ رب العالمین نے وہ بچہ عطا کیا یحییٰ کی شکل میں، جس کا نام بھی اللہ رب العالمین نے رکھا یحییٰ علیہ السلام. وہ بچہ عطا کیا. ایسا یقین و اعتماد ہونا چاہیے. 2 شرطیں ہوگی، ایک ہے دوستو اپنا رزق پاک کر لو، دوسرا یقین کی کیفیت پیدا کرو کہ اللہ ضرور دے گا، اللہ ضرور دے گا. کچھ لوگ دعائیں کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے ادھر ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، ادھر دوستوں یہ اشارہ کر رہے ہیں، لوگوں سے اشارہ کر رہے ہیں. کبھی لائٹ پنکھا دوستوں کوئی چالو کرنے آتا ہے، ادھر اس کے ہاتھ اٹھے ہوئے اور بٹن اس کو بتا رہے ہیں کہ کون سا بٹن ہے. یہ دوستوں بے توجہی کے ساتھ مانگی ہوئی دعائیں، اللہ کی طرف توجہ نہ ہو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی دعائیں پہ رنگ نہیں دکھاتی. دعا کی قبولیت کے لیے دوستوں ایک اور شرط ہے، تضرع کے ساتھ مانگی، عاجزی کے ساتھ، آنسو بہا کر. رونا نہیں آتا تو رونے جیسی شکل بنا لے، ہاں تاریکیوں میں مانگیے، چھپ چھپ کے مانگیے. محمد رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. آپ نے فرمایا اپنے رب کو مانگو کیسے؟ عاجزی کے ساتھ، چھپ کے تاریکیوں میں مانگیے. اللہ کی قسم یہ 2 صفتیں پیدا کر لیجیے، عاجزی اور چھپ کے. اللہ ضرور آپ کی دعاؤں کو شرط قبولیت سے نوازے گا. میں آپ لوگوں کو سعودی عرب کا ایک واقعہ سناتا ہوں. بہت بڑے شیخ ہیں سعودی عرب کے، بہت بڑے عالم ہیں، عادل بن طاہر المقبل. کون ہے؟ سعودی عرب میں دوستوں ایک کمیٹی ہے، حیۃ الامر بالمعروف ونہی عن المنکر. یہ کمیٹی کا کام کیا معلوم ہے؟ معاشرے میں بھلائیوں کو عام کرنا، برائیوں کو ختم کرنا. اسی کمیٹی کا ایک شعبہ ہے، ایک خاص شعبہ، جادوگروں کا تتبع کرنے والا، جادوگروں کو پکڑ کے سزا دلوانے والا. اس شعبے کے ایک دوستوں صدر ہیں، پریزیڈنٹ، ان کا نام ہے عادل بن طاہر المقبل. یاد رکھیے گا اس کے صدر ہیں. ان کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے سعودی عرب نے، چھوٹی سی کتاب لکھی ہے شیخ عادل پر. شیخ عادل نے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے کئی جادوگروں کو پکڑ کے عدالت میں لایا اور سزا دلوائی ہے. جادوگر کی سزا کیا ہے اسلام میں؟ قتل ہے. کئی جادوگروں کو ان لوگوں نے شیخ عادل نے قتل کروایا. شیخ عادل نے اپنی زندگی کے واقعہ بیان کیا. کہتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس، عجیب و غریب واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ شخص میرے پاس رونے کو آیا، کہتا ہے کہ مولانا میری زندگی کا ایک بہت بڑا الجھن، بہت بڑا مسئلہ ہے. کون سا؟ کہ میرا بیٹا کسی لڑکی کا عاشق ہو چکا ہے.
اس لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے. میں سمجھا کے ڈرا کے دمکا کے آزما لیا. بچی کو نہ اپنی صحت کی فکر ہے، نہ تجارت کی فکر ہے، نہ تعلیم کی فکر ہے. مولانا کوئی حل بتائیے، مولانا کوئی علاج بتائیے. شیخ عادل بن مقبل کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ وہ شخص کہتے ہیں کہ آپ کس مرض کا، آپ کس مسئلے کا 2 علاج ہے. پہلا علاج یہ کہ آپ کی پوری فیملی استغفار کیجیے. استغفر اللہ رب اغفر لی رب اغفر لی. استغفار کی بہت ساری برکتیں ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے. انشاءاللہ دوستوں یہ موضوع اگر کبھی موقع ملا تو رکھا جائے گا. استغفار کے بہت سارے فوائد ہیں. کہتے ہیں کہ ایک تو آپ کی پوری فیملی استغفار کیجیے. اور دوسری کیا چیز ہے معلوم ہے؟ دوسری یہ چیز ہے کہ رات کی تاریکی میں اٹھ کر مانگیے. غور سے سنیے گا، غور سے سننے والا واقعہ ہے. اور اس چیز کو آپ آزمائیے. اگر آپ کے بچے بگڑے ہوئے ہیں اس چیز کو آزمائیے. رات کو تہجد کے وقت اٹھیے اور چپکے سے اپنے رب کو پکاریے. جب پوری کائنات سو رہی ہو اس وقت اللہ کے سامنے روئیے اور مانگیے. اب جانتے ایک تو ان کی پوری فیملی استغفار کرنے لگی اور رات کی تاریکی میں ہمیشہ یہ آدمی 2 بجے اٹھتا. 3 دن سے اٹھ رہا تھا. کتنے؟ 3 دن سے اٹھ رہا تھا. 3 دن سے دوستوں وہ اٹھ کر اللہ رب العالمین سے مانگ رہا تھا. 2 بجے اٹھتا، وضو کرتا اور اللہ کے سامنے روتا بچے کی جو بھی مسئلہ تھا اللہ کے سامنے رکھتا. آپ جانتے ہیں جب وہ چوتھے دن اٹھا تو وضو کر کے جب دعا کے لیے بیٹھنے جا رہا تھا تو فون کی رنگ بجنے لگی، فون کی گھنٹی بجنے لگی. جب اس نے فون اٹھایا تو فون میں جانتا جو سامنے بات کر رہا تھا کیا بول رہا تھا معلوم ہے؟ اس شخص سے بول رہا تھا کہ آپ کی بچی کے اوپر جادو ہوا ہے. اور یہ عادل بن طاہر یہ کوئی معمولی عالم نہیں ہے. منہج سلف دوستوں اہل حدیثوں کے بہت بڑے عالم ہیں. اپنی زندگی کا عجیب و غریب واقعہ بتا رہے ہیں. اور یہ وہ عالم ہے سعودی عرب کے علماء نے ان پر اعتبار کر کے دوستوں جو شعبہ ہے جادوگروں کا تدبر کرنے والا ان کا پریزیڈنٹ ان کا صدر بنایا ہے. اتنے بڑے عالم ہیں. جھوٹ بولتے ہیں ہم لوگوں سے کبھی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ فون کی رنگ بجی، فون کو اٹھایا تو اس نے کہا کہ آپ کی بچی کے اوپر جادو کیا گیا ہے. لڑکی نے جادو کیا اور جادو آپ کے بچے کے بالوں کے اوپر ہوا ہے. اور جادو اب یہ سنیے کہ جادو دفن کہاں کیا گیا ہے. وہ جگہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ جگہ اس کو بتائے گی. اس شخص نے نماز فجر پڑھی. نماز فجر پڑھنے کے بعد گیا اس جگہ کو کھودا. واقعی دیکھتا ہے کہ جادو اس کے بچے کے بال اس پر جادو ہے. اس نے نکال کر کے اپنے پاس رکھ دیا. 5ویں دن پھر اٹھا. 2 بجے اٹھا. اس نے وضو کیا. وضو کر کے جیسی دعا کے لیے بیٹھنے جا رہا تھا پھر فون کی گھنٹی بجی. پھر فون ریسیو کیا، اٹھایا تو پھر اسی آدمی نے بات کی. کیا بات کی معلوم ہے؟ کہ ایک اور جگہ دفن ہے. آپ کے بچے کے اوپر جو جادو ہوا ہے نا ایک جگہ آپ نے نکال لیا، ایک اور جگہ اب زمین کی نشان دی تم لکھ لو کہ فلاں جگہ دفن ہے. وہ آدمی پھر فجر کی نماز کے بعد جاتا ہے اس جگہ سے بھی جادو نکالتا ہے. آپ جانتے ہیں 2 جگہ سے جادو نکالنے کے بعد اس کے بچے کا خیال بدل گیا. اس کا بچہ بالکل تندرست ہو گیا اور اس بچی کی چنگل سے نکل گیا. جب اس کا بچہ بالکل سدھر گیا تو یہ شیخ عادل کے پاس وہ جادو کا جو سامان تھا وہ لے کر آتا ہے. جانتے ہیں جادو کسی بھی زمین میں اگر دفن اس کو اگر نکال دیا جائے اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے یا کم سے کم اس کا اثر کم ہو جاتا ہے. وہ شیخ عادل کے پاس روتے ہوئے آیا اور کہتا ہے شیخ آپ نے جو علاج بتایا کیا کام کیا ہے. میرے رب سے میں نے یقین سے مانگا تو مجھے فون پر بتایا گیا کہ تمہارے بچے پر جادو ہوا ہے اور یہ جادو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. شیخ عادل کہتے ہیں کہ وہ پھر روتے ہوئے چلا گیا. پہلی مرتبہ جو روتے ہوئے آیا خوشی کا وہ غم کے آنسو تھے. دوسری مرتبہ جو رو کے جا رہا تھا خوشی کے آنسو تھے. شیخ عادل کہتے ہیں کہ اب میں آپ لوگوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ فون کرنے والا کون تھا؟ ہاں یہ فون کر کے بتانے والا کون تھا کہ تمہارے بچے پر جادو ہوا ہے اور جادو فلاں زمین میں گڑا گیا؟ کون تھا؟ اس سوال کے جواب میں شیخ عادل دیکھتے سورہ مدثر کی وہ آیت وما یعلم جنود ربک الا هو. لوگوں غور کرو وما یعلم جنود ربک الا هو. تمہارے رب کے لشکروں کو تمہارے رب کے علاوہ کون جانتا ہے؟ تمہارے رب کی فوج کو تمہارے رب کے علاوہ کون جانتا ہے؟ لوگوں میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں شیخ عادل کے دوستوں واقعے پر غور کیجیے. زندگی کا کون سا ایسا مسئلہ ہے جو دعاؤں سے حل نہیں ہوتا؟ لوگوں ہر مسئلے کو دعا کے ہتھیار سے حل کرو، دعائیں کرو. دوستوں آخری آپ لوگوں سے بات یہ کہتا ہوں کہ کسی مجبور کی مجبوری کا دوستوں مجبوری دیکھ کے اس کی مدد کر کے پھر دعا یہ ضرور اپنائیے. اس سبب کو ضرور اپنائیے. کسی مجبور کو دیکھیں اس کی مجبوری کو دیکھ کے اس کی مدد کر کے پھر اللہ سے دعا مانگیے. سورہ قصص دیکھیے کیا سبب ملتا ہے.
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے تو مدین کا پورا جائزہ لیتے ہیں کہ اللہ سے کھانا مانگنا ہے، لیکن کیسے مانگو؟ مدین کے پنگٹ پہ کیا دکھا کہ 2 بچیاں کھڑی ہیں، ان سے بعد میں جو جانور لا رہے ہیں ان سے پہلے پانی پلا کے نکل رہے ہیں، اور وہ لڑکیاں سب سے آخر میں نکل رہی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بچوں سے پوچھا کہ ایسا کیوں، تم تو پہلے آئی ہو؟ کہ یہ روز کا معمول ہے، روز کا معمول ہے، ہم شرم و حیا والی ہیں، آگے بڑھیں گی تو دھکم دھکا ہوگا، اور ہم شرم و حیا والی یہ ساری چیزیں برداشت نہیں کر سکتی، یہ تو روز ہمارے ساتھ پہلے آتی اور آخر میں ہمیں جانا پڑتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے ان کے جانوروں کو پانی پلایا، ان کو روانہ کر دیا۔ آپ جانتے ہیں یہ مجبور عورتوں کا دوستو، مجبور عورتوں کی مدد کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے ثم تولى الى الظل، درخت کے سائے میں بیٹھ کر پھر اللہ سے دعا کی، فقال رب انی انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ مدد تو مجبور کی کر دی، اب جو بھی تو زمین پر خیر نازل کرے تیرا یہ بندہ اس خیر کا محتاج ہے۔ قرآن کی آیت ہمیں پیغام دیتی ہے کہ مجبور کی مدد کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے مانگو۔ اب آخری واقعہ دوستو غور سے سنیے، کشمیر کے ایک شخص ہے، کشمیر کے ایک شخص تو ایک مولانا بتا رہے تھے، میں مولانا سے سنا ہوں، اور یہ کشمیر کے جو فاروق بھائی ہیں نا، یہ واقعہ خود مولانا سے بتایا، یہ اپنی زندگی کا واقعہ انہوں نے مولانا سے بتایا اور میں نے اس مولانا سے سنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مولانا مجھے کینسر تھا، کینسر بھی کیسا معلوم ہے، 3rd کلاس کا کینسر، ایسا کینسر کہ میں دلی میں علاج کروا رہا تھا۔ کشمیر کا یہ فاروق بھائی، یہ دوستو فروٹ کی کاروباری تجارت کرتے تھے فروٹ کی، کہتے ہیں کہ میں دلی میں اپنے مرض کا علاج کروا رہا تھا، کہتے ہیں کہ اس دلی کے ڈاکٹر نے کہا کہ فاروق بھائی آپ کا کینسر آخری اسٹیج پہ ہے، اب اللہ کیجیے، کوئی چانس نہیں ہے بچنے کا۔ کہتے ہیں کہ کینسر کس مرض سے گزر رہا تھا، میری محمد رسول اللہ کی حدیث میں میری نظر پڑی کہ داؤ مرضا بصدقہ، کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو۔ تو میں نے کیا کیا معلوم ہے، فاروق بھائی کہتے ہیں کہ میں نے اٹھ کر 2-2.5 لاکھ روپیہ صدقہ کیا، میں نے تنگ دست کو 2.5 لاکھ روپیہ صدقہ کیا، اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ میری کینسر کی مرض کو صحیح کر دے۔ اور اس کے بعد فاروق بھائی کہتے ہیں کہ میں نے ایک مجبور کی مدد کی، ایک کمزور مجبور کی مدد کی۔ کیا مدد کی؟ کہتے ہیں کہ میرے پڑوس میں ایک بوڑھا انسان تھا، 3 مجبوریاں تھیں، ایک بوڑھا تھا، غریب تھا، نابینا تھا، 3 مجبوریاں، بوڑھا، نادار اور نابینا، 3 مجبوریاں۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی عمرے کی ٹکٹ بنائی، میں نے اس بوڑھے اور نابینا اور نادار انسان سے کہا کہ میں تم کو عمرہ اپنے پیسے اپنے خرچ سے کروا رہا ہوں، لیکن عمرہ اس لیے کروا رہا ہوں کہ سفر میں بھی عمرے کے ارکان ادا کرتے ہوئے تم میرے لیے میرے نام سے دعا کرنا کہ اللہ فاروق بھائی کو کینسر کی اس مرض سے نجات دے دے، میرے لیے دعا کرنا۔ اس نابینا انسان سے فاروق بھائی نے کہا۔ کہتے ہیں کہ یہ مجبور، یہ بے بس انسان جب میرے ساتھ چلا سفر بھر میرے لیے دعا کرتا رہا کہ اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا کرے، اور دوران عمرہ بھی میرے لیے دعا کرتا رہا۔ کہتے ہیں کہ عمرے سے واپس آنے کے بعد میری طبیعت سنبھلتی گئی، میں ٹھیک ہوتا گیا، کینسر کی جو آثار اور نشانیاں تھی ختم ہونے لگی۔ دلی کی جس ڈاکٹر کے پاس میں اپنے مرض کا علاج کروا رہا تھا، واپس جب میں نے تشخیص کرائی، جب میں نے اپنی رپورٹ نکالی، کیا دیکھتا ہوں کہ اس مرض کو اللہ نے ختم کر دیا، کینسر کو اللہ نے ختم کر دیا۔ وہ ڈاکٹر خود حیران ہے کہ فاروق بھائی یہ کرشمہ کیسے ہوا، یہ کیسے ممکن ہوا، ناممکن تھی یہ چیز کا میں نے صدقے کے ذریعے اور ایک مجبور کی مدد کر کے میں نے اپنے مرض کا علاج کیا ہے۔ لوگوں اللہ رب العالمین سے مانگو، اس ہتھیار کو کبھی فراموش مت کرو۔ دعا کرتا ہوں دوستوں، وقت آپ لوگوں کو زیادہ لے لیا، اللہ رب العالمین کہیں اور سنی ہوئی باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ اے اللہ اس یقین کے ساتھ ہم بھی مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہم میں جو بیمار میں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، اے اللہ ہمیں جو تنگ دست ہیں تو اپنے فضل و کرم سے تو خوشحال بنا دے، اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو تیری رحمت میں آ چکے ہیں انہیں کر چین و سکون عطا فرما، اے اللہ ہمیں جو بے اولاد ہیں اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے انہیں والدین کی فرما بردار بنا، دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک اور آخرت میں ان کی نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ جو مسلمان مجبور اور مظلوم ہیں دنیا میں، اے اللہ جو ظالم ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں کو ظلم سے نکال، اے اللہ مسلمانوں کی حالات کو سازگار بنا دے، اے اللہ جو ظالم ہیں جو ظلم کر رہے ہیں اگر ہدایت کے قابل ہیں تو ہدایت دے، ورنہ ان پر تو اپنے عذاب کی بجلی گرا دے۔ اے اللہ آخر میں میرے پاس کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے، اے اللہ آخر میں میرے پاس کوئی عمل تو نہیں ہے، لیکن ہاں توحید، یہ پیشانی اتنی پاک ہے تیرے در کے علاوہ کبھی کسی کے سامنے جھکی نہیں ہے، یہ پیشانی اتنی مقدس ہے تیرے در کے علاوہ کبھی کسی کے سامنے جھکی نہیں ہے۔ بس اسی لا الہ الا اللہ کو اس جھولی میں رکھ کے تجھ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ ہمیں دنیا و آخرت کی ہر بھلائی عطا کر، ہمیں دنیا و آخرت کی ہر بھلائی عطا کر۔ اے اللہ جب ہماری روح نکل رہی ہو اس حالت میں نکلے کہ ہم سجدے میں رہیں، ہم سجدے میں رہیں، ہم دین کا کوئی کام انجام دے رہے ہوں، ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں، اس حالت میں ہماری روح کو اللہ نکالنا، اس حالت میں آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔